حافظ و بیبان خطیب دارالعلوم کے محترم انٹیگرل یونیورسٹی کے چاند ندوی ثقافت اور وسیع المشربی کے حقیقی نمائندہ علامہ ڈاکٹر سعید الرحمن ندوی صاحب حفظہ اللہ کا ہم رحیق دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کا دن اسکول کی تاریخ میں ایک یادگار اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. حاضرین کرام، یہ ہمارے رحیق گلوبل اسکول کے حفظ اور قرأت کے استاد ہیں جو یہاں نرسری کلاس سے ہی بچوں کو حفظ و قرأت کی تعلیم دیتے ہیں اور بچوں میں کوشش کرتے ہیں کہ شروع سے ہی ایسی تربیت اور تعلیم ان کو دی جائے کہ وہ آگے بڑھ کر قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھ سکیں. آواز نہیں آ رہی ہے. کے ساتھ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. یہاں پر ہم قرآن مجید کے ساتھ عربی زبان کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ عربی زبان 10ویں کلاس تک بچوں کو اس انداز سے پڑھائی جائے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور قرآن فہمی کے لائق بن سکیں. اسی طریقے سے انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان انہیں انگریزی میں پڑھاتے ہیں، اسلامیات انہیں انگریزی میں پڑھاتے ہیں. ہر چیز کا ہمارے پاس سلیبس پلان اور لیسن پلان ہے. ہر سلیبس کو اور ہر سبجیکٹ کو ہم پورے سال کے حساب سے بانٹتے ہیں کہ کتنے مہینے پورے سال میں پڑھائی ہوگی اور ان مہینوں میں کس مہینے میں کون سا سبجیکٹ کون سا ٹاپک پڑھایا جائے گا. اس طریقے سے پورا ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور پورا سسٹمیٹک طریقے سے اس کی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کے لیے آڈیو ویژول پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں.
کہ جس طریقے سے ہر کلاس روم میں ہم نے پروجیکٹرز لگوائے ہیں، اسمارٹ بورڈ لگوایا ہے، مینیو لگوایا ہے، اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اسلامیات، عربک، سائنس، میتھمیٹکس وغیرہ تمام مادوں کی تعلیم انہیں ہم دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ بہت مختصر مدت میں 1 مہینہ ابھی ہمارے اس اسکول کو ہوا ہے، ہمارے کچھ بچے جو آئے تھے شروع میں ان کو ہم نے جب ٹیسٹ لیا تو انگریزی زبان وہ ریڈنگ نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے تھے۔ ہم نے جب اپنی اس ٹیکنیک کا استعمال کیا اور اس ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے جب تعلیم دی ہے تو وہ بچے ماشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ان پر اتنا اثر ہوا ہے کہ انگریزی بولنے کی شروعات انہوں نے کر دی ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا، چونکہ وقت بہت کم ہے اور علامہ ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ کو بہت جلدی کئی جگہ جانا ہے، ہم ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا استعمال ہم کلاس میں کیسے کرتے ہیں۔ گرچہ ہمارے پاس یہاں پہ اسمارٹ بورڈ نہیں ہے، ہم یہاں کلاس میں اسمارٹ بورڈ لگایا ہے، ہم ایک چھوٹی سی چیز اسلامیات کی بتاتے ہیں کہ اسلامیات میں ہم کس طریقے سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا استعمال کر کے اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں فیگرز آف اسلامک پریزنٹیشن کے ذریعے اسمارٹ بورڈ پر یہ چیزیں پڑھائیں اور ان فیگرز میں بتائیں کہ اسلام کے اراکین کیا ہیں، اور پھر ان ارکان کے بارے میں، نماز کے بارے میں، صلاۃ، زکوٰۃ، اس کے بعد صوم اور حج، اور ہر پیلر کو شہادہ سے لے کر کے دوسری تمام چیزوں کو اگر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ آپ بچوں کو بتائیں تو بچوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے صلاح ہے، صلاح کے بارے میں کیا ہے؟ Salah, the second duty of a Muslim is the Salah or the daily prayer. As Muslims we pray 5 times to Allah a day. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس میں کچھ تصویروں کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن پر وہ کلک کریں۔ اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ کا آپ دیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کا ڈیفینیشن پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اس طریقے سے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ امیجز اگر ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان امیجز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں صوم، یہ اسلام کا جو ایک رکن ہے صوم کے بارے میں اس میں بھی کچھ امیجز ہم نے دیے ہیں۔ جو افطار ہم لوگ کرتے ہیں تو کس طریقے سے افطار میں وہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا استعمال کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ، اسی طریقے سے عربی، اسی طریقے سے میتھمیٹکس، سائنس، تمام سبجیکٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ عربی کے بھی کچھ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے فعل مضارع کے بارے میں ہے، یا فعل مضارع کے بارے میں آپ دیکھیں گے فعل مضارع اگر ہمیں بچے کو پڑھانا ہو تو ہم بچوں کو کس طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ پڑھاتے ہیں فعل مضارع، چونکہ ہم انگلش جو پڑھاتے ہیں بچوں کو تو انگلش کا گرامر بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ فعل مضارع جب پڑھانا ہوتا ہے تو کنجوگیشن آف پریزنٹ ٹینس، تصریف الفعلی مضارع، اس کے بعد ہر چیز عربی کے ساتھ انگریزی میں ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف پریزنٹ ٹینس کیسے اس کو بنائیں گے، ہاؤ ٹو فارم اٹ، اس کے بعد ووولز فار پریزنٹ ٹینس، حرکت کیا ہوگی، اس طریقے سے اس کا جو فارمز ہیں فعل مضارع کے، اس کی جو تعریف ہے، تعریف الفعلی مضارع، ڈیفینیشن کیا ہے، ڈیفینیشن کو بھی ہم انگریزی سے جوڑ کر کے بچے کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فعل مضارع بنائیں گے کیسے، کیا کیا چیز لگ کر کے فعل مضارع بنتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر ہے۔ بہت بچے بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے اسکول شروع کیا تھا تو کچھ لوگ آئے ہمارے پاس اور ہم سے لڑنے لگے کہ بھائی آپ عربی کیوں پڑھائیں گے، ہمارے بچے عربی پڑھ لیں گے تو پھر انگریزی اور سائنس ان کا کمزور ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ عربی پڑھنے کے بعد وہی گارڈینس ہمارے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی انگریزی مضبوط ہو رہی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسی بات کر رہے ہیں، کیسے مضبوط ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو عربک میں پڑھایا، المبتدا والخبر، اور اس کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے تو کہا کہ المبتدا والخبر کا کنسیپٹ عربی زبان میں جتنا اچھا ہے انگریزی میں اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے نے عربی گرامر بھی پڑھ لیا، انگریزی گرامر بھی پڑھ لیا، تو اس کو ایک کمپیریٹو گرامر کا ایک کنسیپٹ اس کے ذہن میں آ گیا۔ تو اب اس بچے نے جب دوسرے بڑے انگریزی میڈیم اسکول کے بچے کے سامنے جب ڈسکشن کیا اور وہ بچہ ڈی پی ایس کا پڑھنے والا تھا تو ڈی پی ایس کے بچے کو اس نے اس سے زیادہ اچھے انداز میں پڑھایا اور وہ گارڈین نے بہت اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو اسی طریقے سے ہم تعلیم دیتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام افتتاحی پروگرام ہے اور دعائیہ کلمات کے لیے ہم نے حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان اعظمی صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دی ہے۔
اور بہت جلدی میں یہ پروگرام سیٹ ہوا. میں 2 دن پہلے لکھنؤ میں تھا, مولانا کو دعوت دینے گیا تھا اور اس طریقے سے ان کی آمد تھی, تو اس میں ہم نے پروگرام سیٹ کیا. اور اس اجرت کے نتیجے میں ہمارے کچھ مشنری چیزوں میں بھی خرابی پیش آ گئی ہے, جو ہمارے لیے بہت افسوس کا باعث ہے. اور جتنی ہم نے کوشش کی, کل ہی ہم نے ساری چیزیں یہ خریدی ہیں, نئی چیزیں خریدی کہ بڑا کیمرہ خریدا کہ ہر اچھے طریقے سے ہمارا کیمرہ ریکارڈ کیا جائے اور اچھے مائک میں وہ ہو. لیکن اللہ کی مصلحت ہے. ہم انہیں مختصر کلمات کے ساتھ علامہ ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازیں اور ساتھ ساتھ اپنے دعائیہ کلمات کے ساتھ اس اسکول کا باضابطہ اور آفیشیل افتتاح کریں. تعلیمی تعلق سے مجھے بہت خوشی ہے کہ اس زمانے میں جس کو ہم تغیر پذیر دنیا کرتے ہیں, ترقی یافتہ دنیا کرتے ہیں, اس میں ہم بچوں کو ایک نئے طریقے سے تعلیم دینے کا طریقہ دریافت کریں اور ان کو اسی زمانے کی نفسیات کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے. تو انہوں نے جو طریقہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا بہت ہی صحیح اور وہی فطری طریقہ یہی ہے. بچوں کو اس طرح سے تعلیم دی جائے کہ وہ دلچسپی کے ساتھ اس کو اخذ کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. ان کے دل کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی طرف شوق ہو. ایسا نہ ہو کہ بدشوقی ہو اور وہ ان کا جی نہ لگے اس میں, بلکہ اس میں اور جی لگانے والی, بچوں کو جی لگانے والی چیزیں اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہ تعلیم کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے اور اس کو شوق سے مسد شوق اور زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے تعلیم کے جو وسائل ہیں, وہ نئے وسائل آج کل جو اختیار کی جائے وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس ترقی یافتہ دنیا میں یہ بہت ضروری ہے, جبکہ آپ نے اسکول کا نام بھی گلوبل اسکول رکھا ہے, تو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ایسی تعلیم دی جائے کہ جو دنیا میں ہر جگہ کام آئے اور اس میں تمام زبانیں پڑھائی جائیں. ہماری دینی اور مذہبی زبان عربی ہے, اسی عربی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان بھی اور دیگر اور ہندی زبان بھی اور بھی جو دوسری زبانیں ہو سکتی ہیں, فرانسیسی زبان بھی ہو سکتی ہے. اس طرح ساری زبانیں جو ضرورت عالمی طور پر جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ زبانیں بھی پڑھائی جائیں گی. اور الحمدللہ کے لڑکے اس کی طرف شوق کے ساتھ مائل ہیں اور کام ایک اچھا نتیجہ نظروں کے سامنے آ رہا ہے. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ نظریہ یہ سوچ تعلیم کی یہ سوچ جن کے ذہن میں آئی اور آپ نے تجربہ کیا ہے. آپ کو اس سے بڑے اسکول وغیرہ کر کے آپ نے تعلیم بچوں کو تعلیم دینے کا جو تجربہ کیا ہے وہ آپ یہاں اس کو کار لا رہے ہیں اور اس سے امید ہے کہ بڑا اچھا تعلیمی بچوں کے تعلیم ہوگا. یہ یاد پتہ ہے کہ اٹالوی ماہر تعلیم روسو نے 18ویں صدی عیسوی میں یہ کہا تھا کہ بچوں کو تعلیم دی جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو اور وہ کچھ بنے. تو اس پر دوسرے ماہرین تعلیم نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ بچے کا صرف فائدہ نہیں, بچے پڑھیں گے تو دوسروں کا فائدہ ہو. یہ نقطۂ نظر رکھنا چاہیے کہ بچے اس لیے پڑھیں کہ صرف اپنا فائدہ نہیں, اپنا مستقبل سنبھالنے کے لیے, بلکہ دوسروں کا مستقبل سنبھالنے کے لیے, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, دنیا کو آباد کرنے کے لیے, اپنی سیرت سے دنیا کے پر اثر انداز ہونے کے لیے بچے تعلیم حاصل کریں. ایک اصل یہی ہے کہ بچے کو ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس کی زندگی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیاں بنے, دوسروں کو اس کی سیرت کا اثر دوسروں کو پڑے, وہ دنیا کو فائدہ پہنچائے, دنیا کی تعمیر میں اپنے تعلیم سے اور اپنی سیرت سے زیادہ زیادہ اثر انداز. یہ اصل ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو پڑھا دیں تاکہ بچے کا مستقبل بن جائے. نہیں, بچے کا مستقبل تو بنے گا, اس کے ساتھ ساتھ پورے قوم کا مستقبل بنے, وطن کا مستقبل بنے,
دین کا مذہب کا مستقبل بنے، اپنی سیرت کا مستقبل بنے اور تمام دنیا کے اندر اس کو فائدہ پہنچانے کا اس کے اندر جذبہ ہو کہ اس کا متعدی اثر ہو کہ بچے نے جن لوگ فائدہ پہنچا کہ اس سے ان کا اثر دوسروں پر پڑے گا اور اس طرح سے ایک عالمی تعلیم ہو جائے گی. اسی لیے گلوبل اس کا نام رکھنا میرے خیال میں بہت ہی مناسب ہے. اور رہی قرآن مجید کا لفظ ہے کہ ایسی شراب جو بہت ہی خالص اور سچی اور بغیر کسی ملاوٹ کے جو تعلیم ہو، جو سچی خالص تعلیم ہو اور اس پر عالمیت کا اور عالمگیریت کا اس کے اوپر وہ اس کا امتیازی نشان ہو تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. اس سے بھی صاحب ڈرائیو ہوتا ہے اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ بچے کو فائدہ پہنچے اور بچہ مستقبل بنا لے، اپنے بچے کو فائدہ پہنچے، بچہ دوسروں کا مستقبل بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور اس سے اس کا فائدہ پھر اور آگے بڑھے، اس کا فائدہ اور آگے بڑھے، جس سے کہ عالمگیر فائدہ ہو. تو تعلیم کا عالمگیر فائدہ ہے اور ہمارے اسلام میں تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص اپنے ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنی زندگی کو بنانے کا ایسا دوسروں کو کی زندگی کے بنانے کی اس کی فکر اس کے اندر پیدا ہو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کو اچھی بات بتائیں اور دوسروں کو بری بات سے روکیں. کہ ہم اچھی بات خود سمجھیں، اس پر عمل کریں، بری بات خود سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگ بیٹھے رہیں. ایسا نہیں، بلکہ خیر امت اچھی سب سے بڑی بہترین امت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں کا دوسروں کو حکم دے، اچھی بات خود پہلے سمجھے، پہلے اس کو علم ہو اچھی باتوں کا اور وہ اس پر عمل کرے اور دوسروں سے اس پر عمل کرائے. اس لیے بری باتوں میں اس سے خود اپنے آپ کو روکے اور بری باتوں سے دوسروں کو رکوائے اور روکنے کی کوشش کرے. تو تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ صرف محدود اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ بہت متعدی ہے اور بہت ہی عالمگیر فائدہ ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں مولانا الرحمان صاحب کو اور اس اسکول کے ذمہ دار حضرات کو اور تمام یہاں کے پڑھانے والی استانیوں کو اور پڑھانے والے لوگوں کو اور فکر رکھنے والوں کو اور اس تعلق کو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے والے تمام حضرات کو. انہوں نے ایک بہت اچھی سوچی ہے اور بہت اچھی جگہ پر انہوں نے اپنی ذہانت کو صرف کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں زیادہ برکت عطا فرمائے، باعث خیر بنائے اور امت کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے بھی اس سے فائدہ پہنچے. یہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ایک فائدہ محفوظ ہو، فائدہ ہر طرف ہر جانب کا فائدہ نظر آئے اور ایک بہترین معاشرہ دنیا میں قائم ہو. اس کا نام ہے اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مذہب کا معاشرہ اور کسی اور کو اس سے فائدہ نہیں. اسلامی معاشرہ مطلب پوری دنیا کا معاشرہ، عالمی معاشرہ. اسلامی معاشرہ عالمی معاشرہ ہے، وہ عالمی تہذیب ہے. اس تہذیب کو سب لوگوں کے لیے اپنانا ضروری ہے. اس لیے بچے کو ہم تیار اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اس تہذیب کو پوری دنیا کے اندر اسلامی تہذیب کو دنیا کے اندر پھیلائے اور لوگ اس سے زیادہ متمدن ہوں اور اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. اسلامی معاشرے کی تشکیل اور معیاری تعلیم کے حصول کے سلسلے میں علامہ ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ جو انٹیگرل یونیورسٹی کے چانسلر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم ہیں، انہوں نے اسلامی معاشرے کی تشکیل اور معیاری تعلیم کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں، اگر میں یہ بات کہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے تو بےجا نہ ہوگی. نہایت مختصر وقت میں ایک اسلامی معاشرہ اور معیاری تعلیم کا حصول کیسے ممکن ہے، ان تمام پہلوؤں پر بہت ہی جامع اور نہایت ہی پرمغز انداز میں آپ نے باتیں کہی ہیں. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی اس اسکول کو ضرورت ہوگی آپ کی خدمات اور آپ کی عنایتیں ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گی، آپ کے مشورے ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور ہماری یہ تمنا ہے کہ ہندوستان کے پردے پر یہ اسکول ایسا اسکول بنے جو قرآن فہمی کے نام سے جس اسکول کو جانا جائے کہ ہندوستان میں کوئی اسکول ایسا ہے جہاں قرآن فہمی بھی بچے کو 10ویں کلاس تک آ جاتی ہے، جہاں کا بچہ قرآن مجید بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ہنر جانتا ہے، تو اس اسکول میں نمبر 1 پہ رہی گلوبل اسکول کا نام
آنا چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ اور اسی تمنا کے ساتھ ہم لوگوں نے اس اسکول کا قیام کیا۔ ڈاکٹر بلال صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، ڈاکٹر بلال ندوی جو ابھی قطر میں مقیم ہیں، ہم لوگ مسجد امام ابو حنیفہ میں بیٹھ کر کے جناب شکیل کاکمی صاحب اور میں اور بلال صاحب تھے، اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ قرآن سے یہ لفظ لیا ہے، اس اسکول کا جو نام ہے رحیق، اور یہاں کے جو بچے نکلیں گے انشاءاللہ وہ خود بھی اور اپنے ماں باپ کو بھی وہ جام دلائیں گے جو یسقون من رحیق مختوم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ کیا ہے۔ اور اسی وقت ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ حضرت مولانا کے دست مبارک سے اس اسکول کا افتتاح ہوگا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، اور بلال ندوی صاحب رات سے ہی کئی بار ٹیلی فون پر ہم لوگ ہیں، ان کو بھی بہت خوشی ہے۔ صبح میں بتا رہے تھے کہ میں رات بھر سویا نہیں ہوں اس خوشی میں کہ حضرت مولانا ہمارے اسکول میں تشریف لا رہے ہیں، چونکہ قرآن سے اور عربی زبان سے مولانا کا جو تعلق ہے، اور الباس الاسلامی کی تحریروں کے ذریعے پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جو عربی زبان اور عربی ادب اور اسلام کی دعوت اور مغرب و اہل مغرب کی دسیسہ کاریوں کے خلاف جو جہادی تحریریں اور جو ایمانی تحریریں اور جو ایمان افروز تحریریں، ولولہ انگیز تحریریں آتی ہیں، جس سے نوجوانوں کے دلوں کو تقویت ملتی ہے، نوجوانوں کے دلوں کو حرارت ملتی ہے، ہم لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ کام ہو۔ آج ہم اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر حضرت مولانا کا دل کی گہرائیوں سے ہزار بار شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ لاکھوں بار شکریہ ادا کر کے بھی ہم حضرت مولانا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین حضرت مولانا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہاں نبیوں، شہداء اور صالحین کو جگہ ملے گی، اور اللہ رب العالمین اس اسکول کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا دیر ہو جائے گی۔